السلام علیکم. دعا ہے آپ سب پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی تمام مشکلوں کو خوشیوں میں بدل دے. تو ہمیشہ کی طرح میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک صحیح اور نفع بخش علم پہنچائی جائے. تو آج بھی میں کچھ ایسا ہی ویڈیو لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے. میں ویڈیو آج اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ یہ بنانا میری مجبوری ہے. اس سے پہلے میں کچھ بتاتی چلوں کہ کچھ حادثات آج میرے ساتھ ہوئے ہیں. یہ کہ میں کسی ایک محفل میں گئی تو وہاں ہم لوگوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ کون سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے. تو سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے رکھی کہ میں روزانہ پڑھتی ہوں, میں ہفتے میں ایک دفعہ پڑھتی ہوں, کسی نے کہا میں جمعہ کو پڑھتی ہوں, وغیرہ وغیرہ. سب کی اپنی الگ الگ رائے تھی. لیکن اس محفل میں سے کسی ایک کی آواز یہ بھی تھی کہ میں قرآن اس لیے نہیں پڑھتی کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ڈر اپنی جگہ اچھی بات ہے, لیکن غلطی ہو جائے اور ہمیں سیکھنا چاہیے کہ غلطی کیوں ہو. ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے نہیں پتا کہاں پہ رکنا چاہیے, کہاں پہ ٹھہرنا چاہیے, کہاں پہ تیز پڑھنا چاہیے, کہاں پہ دھیرے پڑھنا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ اس پر انشاءاللہ میں بہت جلد ویڈیو بناؤں گی. تو انشاءاللہ میں وہی ویڈیو آج بنا رہی ہوں کیونکہ قرآن میں کون سے الفاظ پر, کون سے آیت پہ کہاں ٹھہرنا چاہیے وہ ہم آج جانیں گے. ان سارے نشانات کو ہم اوقاف رموز کہتے ہیں. اوقاف وقف کا پلورل ہے, وقف یعنی ٹھہرنا, اور رموز رمز کا پلورل ہے, رمز یعنی نشان. تو ٹھہرنے کے جو نشانات قرآن میں بتائے گئے ہیں تو اس کی وضاحت انشاءاللہ سیکھیں گے ہم. اور ہر ایک قرآن پڑھنے والوں کو یہ ضرور آنا چاہیے. اگر اس میں غلطی یا پھر نہیں معلوم ہو تو یقیناً قرآن ہمارا غلط ہو جائے گا. تو سب سے پہلے میں یہ آیت کی بتاتی چلوں. یہاں پہ جو گول سا نشان آتا ہے اس کے اندر آیت نمبر آپ نے دیکھی ہوگی, یہ دیکھیں گول سا. تو یہاں پہ جب آئے تو یہ آیت کی نشان ہے, یہاں پر ہمیں رکنا چاہیے. اب آتے ہیں میم. آیت کے بیچ میں میم بھی آتے ہوں گے. ہاں میں کوشش کروں گی کہ سب کا ایگزامپل میں اوپر اسکرین پہ دکھلا دوں انشاءاللہ. میم جہاں پر آتے ہو یہاں پر ٹھہرنا بالکل ضروری ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر میں کسی کو کہہ رہی ہوں کہ رکو مت بیٹھو, اور اگر رکو پر ہم نے نہیں رکا, اگر ایک ساتھ ہم نے کہہ دیا رکو مت بیٹھو, تو معنی کیا سے کیا ہو گیا. تو جہاں پر میم آتا ہے تو وہاں پر رکنا ضروری ہے. اور ہر زبان میں اگر دیکھیں, انگلش میں بھی آپ دیکھیں تو فل اسٹاپ, کویشچن مارک, یہ سب آتے ہیں. تو ظاہر ہے عربی میں بھی آتی ہے, اگر ہمیں سیکھنا چاہیے. یہاں پر میم ہو تو وہاں ضرور رکیں. اور طا, یہ دیکھیں طا اگر ایسا آتا ہو تو اس پر ٹھہر جائیں, ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے. اور جیم آتا ہو تو یہاں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے, دونوں پر اس پر چھوٹ ملی ہوئی. قافہ, قافہ جہاں پر آتا ہے تو اس پر ٹھہرنا چاہیے, اس پر ہمیں ٹھہرے تو زیادہ بہتر ہے. لام الف, اگر لام الف کے معنی ہی ہوتا ہے لا, لا یعنی کہ نہیں. اگر لام الف آتا ہو تو یہاں بالکل نہ ٹھہرے. اگر آیت کے بیچ میں آ رہا ہو تو بالکل بھی نہ ٹھہرے. ہاں اگر آیت کے اوپر آ رہا ہو تو ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے ہیں. زا, زا کا مطلب ہوتا ہے یہاں نہ ٹھہرے, بالکل پڑھتے رہے, یہاں بالکل بھی نہ ٹھہرے. سواد, سواد کا معنی بھی وہی ہے کہ یہاں نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے. سواد لام یا, اس میں اختصار ہے, یہاں ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. قاف, قاف کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے, بالکل بھی نہ ٹھہرے. یہاں اگر قاف آپ کے آیت قرآن پڑھتے پڑھتے اگر قاف آ رہا ہے تو بالکل بھی نہ ٹھہرے. ہاں سب کا ایگزامپل میں انشاءاللہ ضرور اسکرین پہ دینے کی کوشش کروں گی. اور سواد لام, سواد لام کا مطلب ہے کہ یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کہیں نہیں ٹھہرا جاتا, لیکن ملا کر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اب آتے ہیں, اور ہاں ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ یہ ضرور کچھ سب سے امپورٹنٹ بات بتاتی چلوں جو کہ بہت لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہوگا. سین. ویڈیو لاسٹ تک اس لیے دیکھیں کہ لاسٹ میں انشاءاللہ میں ضرور 2 پوائنٹ امپورٹنٹ بتانے والی ہوں. سین, یہاں پہ سین آتا ہو یا پھر سکتہ بیچ میں لکھا ہو تو سکتہ کا معنی ہے ذرا دیر کو ٹھہرے, سانس نہ توڑے مگر ٹھہرے ذرا دیر کو. اور وقفہ, سکتہ سے تھوڑی لمبی ٹھہرنا ہے. سکتہ میں اگر تھوڑے سانس روکے ہیں تو وقفہ میں زیادہ سانس روکیں گے مگر سانس توڑیں گے نہیں, اور آیت ملا کر پڑھیں گے. اور اگر آپ کو کچھ ایسے بات نہیں سمجھ آ رہی تو مجھے کمنٹ ضرور کریں, اور اگر اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں کہ آپ کو یاد ہو جائے اور قرآن انشاءاللہ صحیح پڑھیں. ہاں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ 3 بندان, 3 نقطے جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ قرآن میں ہمیشہ 2 جگہ ملیں گے. پہلے آیت پہلی جگہ ملیں گے, پھر دوسری تھوڑی بعد میں, یا پہلے اگل بغل ہی قریب دونوں ملیں گے. تو آپ کو یہ سوچنا اگر پہلے ملی تو اس پر رکے ہیں تو دوسری جگہ پر نہیں رکنا ہے, اگر پہلے نہیں رکے ہیں تو دوسری جگہ پہ رکنا ہے. تو یہ آپس میں قریب
دو نشان ہوتے ہیں، ایک جگہ رکنا ہے اور ایک جگہ نہیں رکنا ہے۔ کاف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر وقف کی علامت پہلے جو گزری، سب سے امپورٹنٹ چیز کاف کا ہمیں سمجھنا چاہیے، جو علامت یعنی کہ جو نشان پہلے گزری ہے وہی والا نشان یہاں اپلائی کرنا ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، اگر ہم نے پہلے آیت پہ میم آئی ہے، اگر پہلے آیت پہ میم آ گیا ہے، اگر ہم نے میم پر رکا ہے، اگر میم پہ رکے ہیں اس کے بعد کاف آ رہا ہے، تو اس کاف کا مطلب ہوا کہ میم کے جیسے یہاں پر نشان ہے، یہاں پر رکنا ضروری ہے۔ اور سب سے اہم چیز یہ کہ دیکھیں ربع، عربی میں ربع کہتے ہیں کہ یہ چوتھائی حصے کو، جب ربع آتا ہے تو سمجھے قرآن آپ ایک چوتھائی حصہ پڑھ چکے ہیں۔ نصف یعنی آدھا، اور ثلاثہ یعنی کہ 3/4، اور سجدہ جب یہ قرآن میں سجدہ آتا ہو، سجدہ کا یہ نشان آتا ہو تو سجدہ ہمیں کرنا چاہیے اور سجدہ تلاوت کی دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ تو یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئی ہوگی، اور کوشش کریں کہ قرآن پڑھتے وقت ان سارے علامات، سارے نشانات کو اپنے نظر، اپنے ذہن میں نقش کر لیں، اور اگر نہیں سمجھ آ رہے تو ویڈیوز بار بار یہ ویڈیو دیکھیں اور یاد کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی قرآن پڑھنے میں غلطی نہیں ہوگی، اور کسی کی زبان سے یہ پھر الفاظ نہیں نکلیں گے کہ میں قرآن اس لیے نہیں پڑھتی کہ مجھے معلوم نہیں کہ کب کہاں ٹھہرنا ہے اور نہیں ٹھہرنا ہے، اور غلطی ہو جائے اس لیے ڈر لگتا ہے۔ بالکل نہیں، جسے ڈر لگتا ہے اس سے ہمیں ڈٹ کے سامنا کرنا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور مجھے وہ حدیث یاد ابھی آ رہی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو کیوں نہ ہم بہترین انسان بن جائے سیکھ کر، اور اگر سیکھ لیے تو دوسروں کو سکھائیں، بہترین انسان بنے۔ یقین ہے یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آئے ہوں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔